رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. وقال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ کہف کی چند آیات ہیں۔ ہم اور آپ جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کی فضیلت جانتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے اس سورت کا اور اس کی تلاوت کا خصوصی ہمیں اہتمام کا حکم فرمایا۔ روایتوں میں ہے کہ اگر پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے تو سورج کی شروع کی 10 آیتیں یا اس کے اخیر کی 10 آیتیں اس کی بھی اگر تلاوت کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارا آج کا زمانہ، رات دن ہم اس میں دیکھ رہے ہیں فتنے اور آزمائشیں ہیں۔ ذاتی زندگیوں میں بھی مسائل ہے اور باہر کی دنیا میں بھی انٹرنیشنل طور پر بھی لوگوں کے آپس میں بہت سارے مسائل، روزانہ نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئی نئی پریشانیاں لوگوں کے لیے انفراداً اور اجتماعی طور پر قوموں پر آتی ہیں۔ ایسے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سورت کی جمعہ کے دن تلاوت کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ اس سورت کی فتنوں کو دبانے کے لیے، فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سورت کی عجیب و غریب مناسبتیں بھی۔ اس سورت کے جو 4 واقعات ہیں اس میں جو پہلا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کی اور لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے تو مکہ کے سرداروں کو فکر لائی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ کے 2 بڑے سردار نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان 2 سرداروں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ مدینہ منورہ اس وقت یہودیوں کی سب سے بڑی آمادگاہ، یہودی علماء اور یہودی مذہب کے پیروکار ایک بہت بڑی تعداد میں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے جا کر وہاں یہ مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ باتیں آپ کو سکھلا دیں، اگر وہ ان باتوں کا آپ کو صحیح جواب دے تب تو یہ اللہ کے رسول، اور اگر آپ کی باتوں کا جواب صحیح طور پر نہ دے سکے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ سچے رسول اور نبی نہیں۔
چنانچہ یہ لوگ انہوں نے ان کو 3 سوالات بتلائے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ سب نوجوان کون ہیں جو ایمان کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ دوسرا سوال، ان لوگوں نے کہا کہ وہ شخص کون ہے جو مشرق میں بھی گئے مغرب میں بھی گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بہت ساری فضیلتوں سے اور بہت ساری قوتوں سے نوازا۔ اور تیسرا سوال روح کے متعلق پوچھا جائے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ جوابات بھی ان لوگوں نے ان کو اشارتاً بتلا دیے تھے۔ یہ لوگ آئے مکہ مکرمہ اور آپس میں گفتگو ہوئی کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سے ان 3 چیزوں کا سوال کیا جائے، اور اگر وہ اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول۔ چنانچہ تینوں سوالات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب مانگے گئے۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان اور آزمائش مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن تک اللہ پاک کی طرف سے نہیں ملا۔ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب آپ کسی کام کے متعلق کسی چیز کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مت کہو کہ میں ایسا کروں گا میں ویسا کروں گا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ کام اس طریقے سے ہو۔ تو اس سورت کا سب سے بڑا جو خلاصہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ انسانوں کو سکھلایا کہ جو بھی کام اور جو بھی ارادے کرو، اسباب سارے ہمیں اختیار کرنا ہے اور اسباب کے مطابق ان چیزوں پر چلنا ہے، لیکن ہمارے اسباب ہی سب کچھ ہے، یہ سمجھ لیا جائے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ بات ایسی نہیں، تمہارے ارادوں کے ساتھ جب تک اللہ پاک کا ارادہ شامل نہیں ہوگا وہاں تک تمہارے کاموں میں کسی نہ کسی قسم کی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو دوستو اور بزرگ، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر اس واقعے کو جو یہودیوں نے مدینہ منورہ میں بتلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور سب سے پہلے فرمایا اب حقیقت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہو، اور واقعہ بھی ایسا ہے کہ اس واقعے کا تعلق جزیرۃ العرب سے اور سعودی عربیہ سے نہیں تھا، اس واقعے کا تعلق بہت دور جارڈن یا ترکی، مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، وہاں کے علاقے سے رومی سلطنت کے علاقوں سے اس حصے کا تعلق ہے، اور جزیرۃ العرب کے لوگ اس حصے سے واقف نہیں، اس لیے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی جو انہوں نے اہمیت ذکر کی، اس اہمیت کو اللہ پاک نے کم بتلایا اور یہ کہا کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ تو ایک چھوٹی سی نشانی ہے، ہم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی بڑی نشانیاں عطا فرمائی ہے، اور یہ جو سوال تم نے کیا یہ سوال اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب حقیقت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غار والے اور یہ رقیم تختیوں والے، ان کا قصہ ہماری نشانیوں میں کوئی بہت بڑی نشانی ہے؟ یہ بڑی نشانی نہیں ہے، اس سے بڑی نشانیاں اور اللہ پاک نے ذکر کر، لیکن اس نشانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس سورت کے اندر ذکر کر۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے، سچائی کے لیے انہوں نے اس قصے کو بنیاد بنایا۔ دوسرے نمبر پر جو ذوالقرنین کا قصہ قرآن کریم نے اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر روح کے متعلق سوال تھا۔ پہلے والی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کے متعلق بھی جواب عنایت فرمایا،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں کو ذکر کر اور یہ بتلایا کہ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ماحول ناخوشگوار ہوتا ہے، اس میں بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کرتا ہے، ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہیں پوجتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ غیبی طور پر اس بندے کے لیے عجیب و غریب انتظام فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سارے واقعات ان قصوں سے بڑے بڑے، لیکن اس واقعے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں شامل کر کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم یہ قصے آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ قصے اس لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی، یہ جملہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور آپ کے واسطے سے قیامت تک کی امت مسلمہ کو بتلایا کہ مسائل اور پریشانیاں جب آتی ہے تو اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کریں، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بچانے کے لیے آئے، کسی کی حفاظت کا اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ لے لیتے ہیں، تو پھر ساری پریشانیوں، ساری تکلیفوں اور ساری مصیبتوں کے درمیان میں اللہ پاک اس کے لیے ایسے اسباب نکالتے ہیں جس کا انسان اور مخلوق تصور نہیں کرتا۔ سب سے بنیادی سبب جو ہے اس صورت میں اور اس واقعے میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بتلایا کہ حالات کی ناخوشگواری نہیں دیکھنی ہے، ویسے اللہ پاک سے عافیت بھی مانگنا ہے، لیکن ان واقعات اور ان حالات کے تک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے اور انہوں نے ہم سے اپنی رحمت کا، ہماری رحمت کی درخواست کی اور سیدھے راستے کی ہدایت کی، جمنے کی، استقامت کی، اور اس راہ کے اوپر باقی رہتے ہوئے کہیں ہم راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جائے، اس لیے صراط مستقیم بھی مانگا، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم کمزور ہیں، آپ اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ، اس لیے دو دعائیں مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ۔ یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں یا زندگی کے مسائل میں جب کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف آئے تو اپنے مسائل مسبب الاسباب کی ذات سے ہی پیش کرنے ہیں، وہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے دعائیں، اور وہ بھی رحمت کی دعائیں، اور اس کے ساتھ دوسری دعا بتلائی وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور آپ ہمارے معاملے، ہم ہمارے لیے خیر خواہی کی، ہماری صحیح رہنمائی کیجیے۔ یہی دعا ہم نماز میں ہر سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ ایک طرف الرحمن الرحیم، اللہ پاک کی صفت رحمت کا ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر استحضار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے صراط مستقیم بھی مانگا جا رہا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، مفسر اور صوفیاء کرام میں یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جو آسمانی کتابیں ہیں 100 سے اوپر، ان سب کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 کتابوں کے اندر رکھا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اور ان 4 کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا، اور پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں رکھا، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ 2 آیتیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ 2 جملے دوستوں اور بزرگوں پوری زندگی میں ایک مومن کو کام آئے، ہر وقت وہ اللہ کی مدد کا مستحق ہے۔ پہلے تو اهدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر ایاک نعبد، تقاضا یہ ہے کہ آپ ہی کی ہم عبادت کریں، اور مدد مانگنے کی بات آئے گی آپ ہی سے مانگیں،
اسباب کے درجے میں دنیاوی چیزوں کو اختیار کرنا، کسی سے مدد مانگنا، اس آیت میں اس کا انکار نہیں، لیکن یہ سمجھا جائے کہ ساری مدد کسی کی ذات سے وابستہ، ساری عبادت خدا کے لائق اگر کوئی ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ پاک ہی کی ذات۔ تو اللہ پاک نے ان حضرات کی یہ دعا ذکر فرمائی اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کو ذکر فرمایا اور یہ بتلایا انہم فطیۃ آمنوا، یہ چند نوجوان تھے۔ معلوم ہوتا ہے نوجوانی کے زمانے میں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو رہے، توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ ان کو فطیۃ کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کر کے بتلایا کہ جوانی کی عبادت اللہ پاک نے یہاں کتنی پسند۔ حدیث شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، عرش کے سائے میں 7 قسم کے انسانوں کو اللہ پاک کی طرف سے جگہ ملے گی جب انتہائی پریشانی کا عالم ہو۔ اسی میں فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو اللہ پاک کی عبادت میں فلاح اور بڑھے، جس کی جوانی اللہ کے آگے سجدہ اور اللہ کے آگے جھکنے اور اسی سے مدد اور اسی کو اپنا مالک سمجھنے میں جس کی گزرتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے سائے میں یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کو یہ جوانی کا، اس جوان کو اس کی بتلایا، اور بھی دوسری 7 چیزوں میں اور بھی دوسری چیزیں ہیں، لیکن مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ ایک نوجوان، قرآن کریم نے یہاں فرمایا انہم فطیۃ آمنوا، انقلاب جو آتا ہے زندگیوں میں اور انسانیت کی ہدایت کا، یہ انقلاب اکثر جوانوں کی معرفت اللہ تبارک تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ اس لیے یہاں ان کی اہمیت جوانوں کی بتلائی انہم فطیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ وزدناہم ہدی، بندے کو کوشش کرنی ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کی مددیں شامل حال، بندے کو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، معاملات میں، معاشرات، سماجی زندگیوں میں قرآن کریم اور حدیث شریف کے کیا احکام ہیں، اس کی کوشش پہلے تو سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے۔ جب بندہ عمل کی تیاری کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسباب مہیا کرتا ہے، اور کیسے اسباب مہیا ہوتے ہیں قرآن کریم کے مختلف واقعات میں مختلف انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مددوں کا ذکر کرا۔ اصحاب کہف کے لیے، یہ غار والوں کے لیے جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دل کو باندھ دیا۔ دوست اور بزرگوں، زبانی باتیں بہت ہوتی ہے، لیکن پختہ ارادہ دل اور دماغ کی جو کشمکش کرتی ہے اور آدمی کسی ایک فیصلہ کن مرحلے پر آ جاتا ہے، یہ جو اہم ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَزِدْنَاهُمْ، ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا کہ ایک اللہ یعنی ادھر ادھر نہ ہو۔ حدیث شریف میں ذکر فرمایا ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، بندوں کا جو دل ہے یہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان مشابہات میں سے، اللہ پاک اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ بتلانا یہ ہے کہ اللہ پاک کے اختیار میں یقلبها حیث یشاء، اور اسی لیے حدیث شریف میں دعا بتلائی یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دل ادھر ادھر جا رہے ہیں خواہشات کی طرف، من کی ارادہ اور تن کی خواہشات کو پوری کرنے کی طرف ہمارے دل جاتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ان بندوں نے ہدایت کی راہ اپنائی تو سب سے پہلے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ دل جب مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آنے والے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مالک آسمان اور زمین کا رب، یہ ہمارا رب، ایسا جواب انہوں نے کیوں دیا؟ یہ چند نوجوان شاہی گھرانے کے بڑے مالدار افسروں اور وزیروں کے بیٹے تھے، غریب لوگ نہیں تھے۔ جیسے دین اسلام میں آپ جانتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، مکہ مکرمہ میں چند نوجوان ایمان لائے، سماج میں جن کو بیچاروں کو اہمیت کم دی جائے، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند لوگ، اور وہ بیچارے غریب
اسی لیے مالداروں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی مجلس میں کیسے آئے؟ اتبعت الارذلون، آپ کی پیروی تو سماج کے کمزور لوگ ہیں۔ یہی حال مکہ مکرمہ کے بھی سرداروں کا تھا، حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت صہیب رومی۔ یہ ان حضرات کو حضور کے پاس دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ان کو ہٹا دیجیے تو ہم آپ سے بات کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ صاف اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی ہمارے خالق بندے ہیں، یہی سماج میں جن کو نہیں پوچھا جا رہا ہے لیکن یہ ہمارے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ اس لیے ان چند نوجوانوں نے مالدار گھر کے شاہی گھرانے کے ان کو لالچ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر تم نے ہماری باتوں کو مان لی، روایتوں میں آتا ہے کوئی میلہ تھا اور اس میں سب لوگ جمع ہوئے، ایک نوجوان وہاں سے ہٹ کر الگ جگہ بیٹھے، دوسرا کوئی الگ ہو کر بیٹھے، اتفاق سے یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو اور آپس میں کوئی بول نہیں رہا۔ پھر پوچھا گیا کہ بھائی وہاں میلہ ہے اور آپ ادھر کیوں آ گئے؟ ہر ایک نے ایک دوسرے سے پوچھا اور یہی بات آئی، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہم سر نہیں جھکاتے۔ یہ سب باتوں میں متفق ہو گئے اور پھر اس کے بعد اتفاقی طور پر جب یہ پتہ چلا بادشاہ کو دقیانوس کو تو اس نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی، لالچیں دی، یہ سب چیزیں ہوئی۔ لیکن اللہ پاک نے جس کے دل کو باندھا ہو وربطنا علی قلوبہم، یہ جملہ تو قرآن نے فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار کی راہ لی، ایک گفا میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے وہاں ان کے لیے جو انتظام فرمائے ان کے بچانے کے، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس بچاؤ کی تمام تدبیروں کو ذکر فرمائے۔ یہ اپنے آپ کو جب غار میں لے گئے تو بادشاہ نے غار کا منہ بند کر دیا اور کوئی آئے جائے نہیں، اور کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گئے لیکن ان کا پیچھا کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر رعب ڈال دیا کہ وہ اندر جا نہیں سکتے، تو پھر انہوں نے اس کو پاٹ دیا اور ایک تختی کے اندر ان کے نام لکھ کر شاہی خزانے میں جمع کر۔ خیر، مجھے تو آپ حضرات کو اللہ پاک قدرت کے جو نمونے ہیں، ایک ایمان والا جب ایمان کے اوپر باقی اور استقامت والا رہتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے غیب سے کیسی مددیں آئیں۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا ایک تو اللہ پاک نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور ہدایت کی راہ پر رکھا، یہ سب سے بڑا اللہ پاک کا انعام، اور اس ہدایت کو بچانے کے لیے اب اللہ پاک کی طرف سے جو انتظامات ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِهِ۔ اللہ پاک اپنی نشانیوں کو ذکر کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ ہم نے سورج کے نظام جس غار اور غبا میں انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہنچا دی، اللہ پاک نے غیبی طور پر یہ انتظام فرمایا کہ سورج اور چاند اور یہ آسمانی نظام جو اللہ پاک کے اختیار ہے، اس نظام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تابع کر دیا اپنے بندوں۔ ان کی چاہت کے مطابق سورج غار کے اندر اتنی روشنی دیتا ہے جتنی ان کو ضرورت ہے، سورج طلوع ہوتے وقت بھی اتنی روشنی دیتا ہے اور غروب ہوتے وقت بھی اس طریقے سے جاتا ہے کہ ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ جب انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو چن لیا، سماج اور سوسائٹی نے ان کو جو مجبور کیا اس پر وہ نہیں رہے، اللہ پاک نے ان بندوں کے لیے غیبی انتظام فرما دیے اور سورج کا نظام ان کے تابع ہے۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن کریم کے بالکل صاف اور واضح الفاظ ہیں، کوئی کہانی ہوتی تو کہیں سے کوئی اشکال کرتا۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ من کان للہ کان اللہ، جب بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ پاک کی غیبی مددیں اور نصرتیں کس طریقے سے آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے میں اس کو ذکر کیا اور ان حضرات نے کہا ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ نے یہ کہا تھا اور اس کے آدمیوں نے کہ اگر تم نے ہماری مان لی تو ہم تمہیں حکومت کی کرسیوں پر روپیہ اور پیسے اور مال و دولت کی لالچ۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا ربنا رب السماوات، لفظ رب کی صفت استعمال کی، یہ نہیں کہا کہ ہمارا اللہ آسمان و زمین کا مالک۔ جھگڑے جو ہے دنیا میں
یہ اللہ پاک کی الوہیت پر نہیں ہے، اللہ پاک کی ربوبیت میں اختلاف ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس پوری کائنات کا کون مالک ہے، کون زمین و آسمان کا نظام چلاتے ہیں، تو امن خلق السماوات والارض، بیچ میں پارے کا پورا رکوع اللہ پاک نے بار بار فرمایا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ سب قبول کرتے ہیں لا یقولون اللہ، اللہ ہی کی ذات۔ لیکن جہاں صفات کی بات آئی، اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، کوئی کسی بندے، کسی درگاہ، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ پاک نے اپنے اختیار ہی میں رکھا۔ عزت اور ذلت کے نقشے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ بندہ کسی کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یہ ربوبیت، پالنے والا، پالن ہار، روزی روٹی کا مالک اور پوری زندگی کا نظام چلانا، صرف کھانا پینا نہیں، زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ جہاں سے تمہاری روزی آتی ہے، زمین اور آسمان، ظاہری طور پر انسان کی روزی کے یہ دو ذریعے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ جو ذریعہ ہے، جس ذات کے قبضے میں یہ ہے، ہم جب اس کی عبادت کریں گے تو وہ اپنے ذریعوں کو ہمارے تابع کرتے ہیں۔ ربنا رب السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کی تربیت کرنے والا۔ یہ صفت ربوبیت دوست اور بزرگوں، اسی میں ہم میں کمی ہے۔ الوہیت تو ساری دنیا مانتی ہے، ایک مومن کو اس کے ساتھ صفت ربوبیت کو بھی ماننا۔ ایک تاجر ہے، اس کے سامنے حرام کا کاروبار آ رہا ہے اور نفع اس کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کاروبار سے منع فرمایا۔ یہ ربوبیت کا یقین جب ہوتا ہے تو بندہ اس حرام کاروبار کو چھوڑ دے، اور اللہ پاک بندے کا امتحان لینے کے بعد اپنی طرف سے یرزق من حیث لا یحتسب، بندے کو اس طریقے سے روزی دیتے ہیں۔ قرآن نے خود صاف فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ اللہ پاک نے 5 انعام کے وعدے جو 5 فرمائے ہیں، انعام اور وعدے سورہ طلاق میں، اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کو روزی مہیا فرمائے، من حیث لا یحتسب، گمان بھی نہیں، اس نے حرام چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال میں برکتیں عطا۔ یہ ربوبیت کی صفت۔ زندگی میں جب کبھی گناہ کی طرف دل آمدہ ہو، شیطان اور نفس بلائے اور اس وقت اللہ پاک کی ربوبیت یاد آ جائے تو انسان اس گناہ سے بچ جائے۔ قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، تیرے کریم آقا سے دھوکے میں تجھے کس نے ڈالا۔ یہ اللہ پاک انسان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ رب تو کریم ہے، وہ رب ہے، تربیت اسی کے ہاتھ میں۔ رات دن دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے لوگ سب مر جاتے ہیں اور چھوٹے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ کل پرسوں کا بھی قصہ آیا، یہ کون حفاظت کرنے والا، کون بچانے والا اور کون موت دینے والا۔ انسانوں کی ساری تدبیریں، سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے ایمان اور اعمال صالحہ میں کہ بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج اور چاند، آسمان و زمین کا نظام اللہ پاک اس بندے کے تابع کرتا ہے۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ کا کام کیا، سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اسی سمندر میں اللہ پاک نے فرعون کو غرق۔ یہ بتلایا یہود کو کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام اور فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سمندر کو ایسے ہی کھلا رہنے دی۔ فرعون اندر آیا اور پھر اللہ پاک نے پانی کو ملا دیا، اپنے لشکر کے ساتھ اللہ پاک نے غرق۔ یہ اللہ پاک اپنے نیک اور صالح بندوں کا اس طریقے سے، اور آگے آیت میں جو میں نے پڑھی اللہ پاک اور بھی انعام فرما دے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے، آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بیدار ہے، یعنی آنکھیں کھلی ہوئی رہے۔ تو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ آنکھیں کھلی بیدار ہے، وَهُمْ رُقُودٌ، اور اللہ پاک نے ان کو 309 سال تک سلائے۔ یہ اللہ پاک نے اتنی لمبی مدت نیند لی اور جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنی لمبی مدت ان کو یہ محسوس ہوئی کہ ایک دن ہوگا یا دن کا کچھ حصہ ہم لوگ سوئے۔ یہ اللہ پاک نے ان آیات کی روشنی میں ہمیں بتلا دیا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام فرمایا۔ آگے فرمایا خود کے کو اللہ پاک نے اس غار کے دہانے پر رکھا،
یہ کروٹیں بدلتے ہیں. 300 سال تک آدمی سوئے 2-4 دن میں ہماری کروٹیں جواب دے تو اللہ پاک خود بخود ان کی کروٹیں بدلتے ہیں. یہ انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہوا. غار بھی تنگ نہیں ہے بلکہ کشادہ غار تھی فجوتی. اللہ پاک نے اس کو کشادہ رکھا چلنے پھرنے اور آگے ادھر ادھر ہونے میں اور ہوا وغیرہ میں ان کے لیے اللہ پاک نے انتظام کیا. اور اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس غار کے دہانے پر جانے کی کوشش کرو. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, تم رعب اور خوف کی وجہ سے واپس آ جائے. بادشاہ نے بھی یہی کیا تھا اور وہ واپس آ گئے. یہ انتظام اللہ پاک سارے کرتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں, ان آیات کی روشنی میں مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم میری عبادت کے لیے, میری چیز کے لیے جب اپنی قربانی دو گے تو میری طرف سے غیبی خزانے کھول لیے جائیں گے, اسباب کو ایسے تابع کر دیا جائے گا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اور دوستوں اور بزرگوں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, پورا قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے. پوری تاریخ اسلامی ان واقعات سے لبریز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین وآخر دعوانا. برقدرہ کی گڑھ پہنچے انشاءاللہ تعلیم کا پروگرام ہوگا. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے مسجد کے لیے زیادہ